بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں کھربوں درود السلام خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان مرد، بچوں، بوڑھوں اور جوان کو سیدھی راہ دکھائیں اور ہر گمراہی سے بچائیں، آمین یا اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب اور وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں موت، حشر، جنت، دوزخ اور دیگر معاملات کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں موت کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے موت کی حقیقت کیا ہے، موت کے وقت کے مناظر کیا ہیں، موت کی سختیاں کیسی ہوں گی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کس صورت میں روح قبض کرتے ہیں، موت کے وقت کون کون سے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، موت کا وقت جو کہ روح کے قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے کو نزا کا وقت کہا جاتا ہے۔ نزا کی تکلیف جب جسم پر حملہ آور ہوتی ہے تو سارے جسم کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کرب کی تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان رونا چلانا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ جان نکلتے وقت انسان کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں تاکہ آنکھوں کے ٹیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان جڑ کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں۔ ایسے جسم کا حال کیا ہوگا جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو؟ ایک رگ کھینچو تو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا۔ اللہ! کسی ایک رگ سے نہیں، ہر رگ سے روح کھینچی جاتی ہے، پھر انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ نزا کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے تم میں موت کو مقرر کیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف سے تم لوٹے جاؤ گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں موت مقرر کر دی اور ہر جان نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کہیں بھی چھپ جائیں، یاد رہے اللہ کے فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو موت سے غافل ہونا، نزا کے وقت ہونے والی سختیوں کے لیے فکر مند نہ ہونا اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، موت ایسی حقیقت ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے اور موت اپنے اسباب خود بنا ہی لیتی ہے اور مقررہ وقت پر ہر انسان کو اچک لیتی ہے۔ کوئی حادثے میں تو کوئی بستر مرگ میں اور کوئی اچانک بیماری کی وجہ سے کس وجہ سے موت آ جاتی ہے، لیکن یہ سب موت کے بہانے ہیں۔ اصل میں یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت سے غافل ہو کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یاد رہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح سلامت اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے، کام پر جاتے ہیں تو واپس زندہ نہیں آ پاتے۔ غرض یہ کہ جو وقت مقرر ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ جب موت انسان کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اس عالم کو سکرات یا نزا کا عالم کہتے ہیں۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے،
بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی انسان پر ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ نزا کی سختی کیسی ہوتی ہے اس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ نزا کی سختی کا اندازہ اس بات سے کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر مل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور فرماتے موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ یاد رہے موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور مجب رفع درجات بھی ہوتی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، تم جہاں بھی جا کے چھپ جاؤ، البتہ یاد رہے نیک روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے اور بدکار مشرک کافر کی روح سختی سے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی پر نزا کا وقت طاری ہوتا ہے اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تمہیں کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور اسے کفن پہنایا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے ابن آدم، تمہیں تنگ دستی کے ڈر سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، آج تو اس لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ پہلے کبھی نہیں ملا۔ آج تمہیں ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے کو تیار ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل اس کی پیٹھ پر ہنس رہا تھا، آج اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تو اس پر گناہ کرتا تھا، آج نادم اور شرمندہ ہے۔ جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اگر یہ لوگ ٹھہر بھی جاتے تو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تجھے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا یا دوزخ کی آگ میں۔ اے ایمان والو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، کبھی نہ کبھی ہم پر بھی یہ وقت آئے گا، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت کے یہ فرشتے ہمیں ان چیزوں کا احساس دلائیں، ہم خود ان باتوں پر غور کریں۔ جہاں دنیا کے کاموں میں لگے ہیں وہاں آخرت کے لیے بھی اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تاکہ کل قبر میں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، اب ملک الموت کی شکل و صورت کے مطابق بھی سن لیجئے کہ نیک لوگوں اور فاسق و فاجر لوگوں کے لیے کیسی ہوگی۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ تم کافروں کی روح کس صورت میں قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا وہ خوفناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکو گے۔ آپ علیہ السلام نے کہا مجھے دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا اچھا منہ پھیر لیجئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو وہ ایک سیاہ بالوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھول نکل رہی تھی، اس کے جسم سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی اصل شکل میں بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کافر کو موت کی سختی پیش نہ بھی آئے تو یہ ہیبت دار صورت اس کے لیے عذاب ہے اور اس کو کافی ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ مومن کی موت قبض کرنے کا نظارہ دکھائیں۔
اس بار آپ نے جب منہ پھیر کر دیکھا تو نہایت ہی خوبصورت اور بہترین لباس میں ملبوس نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی نہ بھی حاصل ہو تو یہ صورت ہی کافی ہے، وہ اسی صورت پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اگر کوئی شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل گئی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں آپ روح قبض کرنے کے فرائض کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ ملک الموت نے جواب دیا، جب ایسے مواقع پیش آتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بتاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان میں آ کر جمع ہو جاتی ہے اور میری روح بروح تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے، وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے، مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ روایت ہے بعض انبیاء علیہ السلام نے موت سے کہا کہ لوگوں کو اپنے آنے سے پہلے کیوں نہیں اطلاع دیتے؟ موت نے کہا، میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں اور وہ غافل رہتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے ملک الموت اکیلے روح قبض کرنے نہیں آتے، ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ملک الموت کے معاون کون کون ہیں؟ اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیے۔ روح بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق اور دوسرا قدم مغرب میں ہے۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں، نیکوں کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کا فرشتہ اور بدوں کی روح قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت فرشتے میت کو چاروں طرف سے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو موت کی سختی اور شدت سے انسان جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے اور نیک بندوں کی موت پر دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین کفن و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ پیارے بہن بھائیوں، روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو جلد از جلد روح قبض کرتے ہو اور کسی کو تو اس قدر تکلیفوں میں پہنچاتے ہو کہ وہ لاچار و مجبور تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا، یہ چیز میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ بہن بھائیوں، روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کی روح قبض کرنی ان کے ذمہ ہوتا ہے، مگر لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں پر وہ بالکل نہیں جانتے اس سال ان سے دنیا ہی چھوٹ جائے گی۔ ملک الموت ہر مکان میں 3 روز اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو گئی اس کی روح قبض کر لی جائے۔ نیک لوگوں کی موت کی کیا نشانیاں ہیں؟ آئیے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، ایسے شخص کو اللہ مرنے سے پہلے ہی خوشخبری دے دیتا ہے اور اسے اس خوشخبری کی وجہ سے اس کے دل سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ایسے ہی خوشی خوشی اللہ کی عبادات میں مصروف رہتا ہے۔ ایسے شخص پر موت کی سختی ظاہر نہیں ہوتی۔ پیاری موت کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اچھی اور پیاری موت کی تیسری نشانی یہ ہے، جس شخص کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ اس شخص کی نیک بختی کی علامت ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت آ جائے، ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس کی موت جمعے کے دن یا رات میں ہوئی تو وہ عذاب قبر سے بچ گیا۔ جس شخص کی موت دین پر آ جائے اور دین کی خدمت پر موت کو شہادت کی موت کہا جاتا ہے۔ ان 5 نیک موت کے علاوہ بھی روایت میں مختلف حالات کا ذکر ہے، جیسے نیک عورت، پردہ کرنے والی عورت، اللہ کا حکم بجا لانے والے لوگ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کی فکر کرے اور اپنی اچھی اور نیک موت کی دعا بھی کرتا رہے اور نیک عمل بھی کرتا رہے اور عذاب قبر سے نجات کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال کریں گے تو قبر باغ بن جائے گی اور اس کے برعکس اگر برے کام کریں گے تو قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلی دوسری طرف گھس جائے گی۔ یہی قبر اس انسان کے لیے جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔
اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں تاکہ اس کی آپ کی موت، میری موت، ہم سب کی موت اچھی ہو، اور اس کی فکر ہر کسی نے آج کرنی ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی رہنمائی عطا فرما اور موت کی سختیوں سے بھی بچا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، آمین یا اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریے، شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔